یہ سورہ جن 29ویں پارے کے اندر ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جو لوگ عملیات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، جنات کے بارے میں ان کو قید کرتے ہیں، یا مختلف طریقوں سے اور روحانی اعتبار سے مختلف جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں ہیں ان کو مسخر کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سورہ سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور تقریباً تمام تر عامل جو ہیں وہ سورہ جن سے کام لیتے ہیں۔ میں نے اس کی تلاوت اس لیے کی کہ بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو سرے سے جنات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ نہیں ہوتے، جادو ٹونا وغیرہ کچھ بھی نہیں، یہ ایسے ہی کہاوتیں ہیں، باتیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے، ایک گروہ یہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ جنات وغیرہ اور بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو موجود ہے، نظر نہیں آتی۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن مجید کی روح سے اس کا ذرا ہمیں بتائیں، تو میں نے اس لیے سورہ جن کو پڑھا اور اس کی پہلی آیت مقدسہ جو تھی وہ تلاوت کی۔ یہ میں شروع میں بتا دوں تاکہ آگے پتہ نہیں ٹائم بچے گا کہ نہیں۔ جو شخص ہر روز سورہ جن کی تلاوت کرتا ہے وہ تمام تر جو طاقتیں ہیں جنات کی، اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ جن کی جو شخص بھی تلاوت کرتا ہے، ہر روز ایک بار پڑھ لے سورہ جن، انشاءاللہ تعالی اگر جنات کا سایہ ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال وہ سمجھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ نہیں ہوگی۔ یہ 28 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 14 آیات میں اللہ پاک نے جنات کا ذکر کیا ہے سورہ جن میں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے کئی بار جنات کا تذکرہ کیا۔ کتنی صورتیں؟ بے شمار، یعنی 114 صورتوں میں ایک تو یہ پوری سورہ جن ہو گئی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقام پر اگر ہم اس کو جمع کریں تو وہ تقریباً میرے حساب سے جو جنات کا ذکر ہے وہ اتنی تعداد میں کیا ہے کہ جہاں اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا ہے نا، ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق جن کا بھی ذکر کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جن کس کو کہتے ہیں، جن کا معنی کیا ہے؟ جن وہ اللہ کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جو نظر، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ جس جس چیز کے ساتھ جیم لگتا ہے اور نون لگتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے غیب میں رکھا ہوا ہے۔ کہاں رکھا ہوا؟ غیب میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بولنا ذرا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کے اندر جو کچھ ہے وہ قرآن نے بتایا ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے بتایا ہو، وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی اور میری عقل کی بات نہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت بہت بڑی ہے۔
تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنی چیزیں غیب ہیں ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے، وہ اب وہ آگے جتنی چیزیں ہیں وہ توحید کے باب میں بیان کی جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مقام ہے جسے جنت کہتے ہیں، اتنی بڑی ہے کہ تمہاری دنیا جو ہے، دنیا، فرمایا کہ یہ اس میں سما جائے، زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں، جو کچھ تمہیں دنیا کے اندر وسعتیں ملی ہیں، مشرق اور مغرب، یہ سب اس میں سما جائیں، پھر بھی وہ بڑی ہے۔ جنت پھر بھی کیا ہے؟ اور یہ کئی بار میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جنت، یہ جتنی دنیا ہے، مشرق بھی شامل ہے، مغرب بھی اس میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں علماء، اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ دنیا سب سے چھوٹا عالم ہے۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑے اسٹیڈیم کے اندر آپ ہوں اور کوئی درمیان کے اندر سکہ رکھ دے، کیا وہ 5 روپے کا سکہ وہ رکھ دے، تو وہ جو سکہ آپ اس کی آخری حد پر بیٹھ کر وہ سیڑھیوں پر نہیں دیکھ سکتے، اتنا چھوٹا، یہ دیکھیں گے تو کیسے نظر آئے گا؟ فرماتے ہیں یہ دنیا سب سے چھوٹا عالم ہے، دنیا سب سے چھوٹا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی جنت، بولنا ذرا، ہے، تو ہم نے مان لیا جنت۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جیم، نون اور آگے کیا ہے؟ تے، یہ پردہ ہے اس پر، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا۔ کب ظاہر فرمائے گا؟ جب آپ اور میں قبر میں جائیں گے اور سوال ہوں گے، اس وقت جنت کا دروازہ کھول کر بتایا جائے گا۔ جو نیک ہوگا اس کے لیے دائمی دروازہ کھول دیا جائے گا کہ اب قیامت تک تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اور جو بدکار ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، اس کے لیے بھی کھولا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ کیا ہے؟ اگر تو سوالوں کے جواب دے دیتا اور مصطفیٰ کو پہچان لیتا، یہ تجھے ملتی، لیکن اب نہیں ملے گی، اب تجھے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جیم اور نون اور تے کیا بنتی ہے؟ جنت چھپی ہوئی ہے، کسی نے نہیں دیکھی، کسی نے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سوائے کس کے؟ لیکن ہم مانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ سب سے کم جنت جس کو ملے گی، آقا نے فرمایا کہ سب سے کم جنت، سرکار سے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکلے گا، رینگتا ہوا نکلے گا۔ حال یہ ہوگا کہ پہلے اسے جہنم کی بالکل جو آخری حد ہوگی اس تک لایا جائے گا، کوئی نیکی کام آگئی ہوگی، وہاں پر وہ عرض کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اگر تم مجھے جہنم سے نکال دینا تو کریم ہے، رحیم ہے، تیرا جانا کچھ نہیں اور میری بات بن جانی۔ حدیث پاک، اگلے درخت میں چشمہ ہے، فرماتے وہ وہاں آئے گا، پھر کہے گا وہ اس میں، حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا اور اسے جنت والوں کی آوازیں آئیں گی، جنت والوں کی کیا آئیں گی؟ آوازیں آئیں گی۔ پھر وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اتنا تو نے کرم کر دیا کہ مجھے دوزخ سے نکالا، اور دوزخ سے نکال کر ایک سائے دار درخت کے نیچے لے کر آیا، اور پھر مجھے پانی کے چشمے والے درخت کے نیچے لے کر آیا، اب جنت کے قریب کر دیا ہے تو مجھے اندر بھی بھیج دے، مولا تیرا تو جانا کچھ نہیں، ہاں جی، کوئی کمی، تیرے کرم میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہونی، لیکن میرا کام بن جائے گا، میرا کام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک فرمائے گا جاؤ میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ دیکھے گا، جدھر نگاہ اٹھائے گا وہاں تک اسے جنت نظر آئے گی، اتنی بڑی جنت کہ جہاں تک اس کی نظر، یہ نظر کیا ہے جو اللہ پاک نے قیامت کے دن عطا فرمائی ہوئی ہے۔
یہ دنیا والی نظر تو جدھر دیکھے گا کس کو دیکھے گا؟ بولنا ذرا. کہے گا باری تعالیٰ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت. اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ جنت جتنی تجھے نظر آ رہی نا، یہ ساری میں نے تجھے دے دی. سرکار نے پھر بتایا وہ کتنی ہوگی؟ فرمایا جتنی تمہاری دنیا ہے، جتنی تمہاری دنیا ہے. اللہ پاک فرمائے گا یہ ساری تجھے دے دی. وہ تعجب میں آ جائے گا اور تعجب میں آ کر کہے گا باری تعالیٰ تو رب ہے اور رب ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بولا اتنی جنت مجھے اکیلے کو؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں کسی سے مذاق نہیں کرتا، میری شان کے لائق ہی نہیں. اور یہ جو میں نے تجھے جنت عطا کی ہے یہ سب سے کم عطا کی ہے، سب سے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، اس میں کیا ہے؟ جیم نون اور تے، جنت. جس کے ساتھ جیم لگ جائے نون لگ جائے وہ چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ اسی سے اسی طرح جو جن ہوتا ہے، یہ سورہ جن کی میں نے جو تلاوت کی، جن بھی چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نظر نہیں آتا. اگر اس نے نظر آنا ہو تو اپنی حیت بدل لیتا ہے. کیا؟ جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے انبیاء کے، سوائے یا اولیاء اللہ جنہیں اللہ نظر عطا فرما دیتا ہے، جنہیں وہ طاقت عطا کر دیتا ہے. عام بندہ جن کو دیکھ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ. ایک تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں سورہ جن پوری 28 آیتیں، کتنی؟ 28 میں سے 14 آیتوں میں جنات کا ذکر ہے. پھر اسی طرح قرآن میں متعدد مقام ہیں جہاں تفصیلات کے ساتھ اللہ پاک نے جنات کا ذکر کیا، پیدائش کا ذکر کیا. جنات کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ کہاں رہتے، سارا کچھ اللہ پاک نے بیان کیا. جنات کو کس چیز سے بنایا ہے وہ بھی بیان کیا، وہ آگے چل کے بیان کروں گا. تو پہلی بات یہ بتا دیتا ہوں، جن کا معنی ہے، لفظ جن کا معنی ہے چھپا ہوا. کیا معنی ہے؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کی؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، نظر، اور جب اس نے نظر آنا ہو کسی کو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بولنا ذرا. شکل بدل لیتے، انسان بن جاتے ہیں، بکری بن جاتے ہیں، بلی بن جاتے ہیں، کالا کتا بن جاتے ہیں. سب سے زیادہ جس صورت کو وہ اختیار کرتے ہیں سانپ بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ تو وہ جب یہ بکری بن جائیں گے تو کیا پہچان ہوگی؟ آقا نے اس کی پہچان بتائی. سانپ بن جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سانپ وہ والا سانپ ہے جو ہمارے ہاں عام ہوتا ہے یا جن ہے؟ تو اس کی نشانی بھی حضور نے بتائی. آقا نے تو کوئی مشکل چھوڑی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جن جو ہے وہ اپنی شکل بدلتا ہے تو نظر آتا ہے، جس کی چاہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے، جس کی چاہے وہ شکل. اور یہ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ہر شخص، میں اور آپ جو ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے، ہمزاد ہے. ہمزاد فارسی کا لفظ ہے. کیا ہے؟ بولنا ذرا. بالکل جیسے آپ ہیں، جیسے میں ہوں، اسی صورت کا، اسی صورت کا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بابے ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے فلاں بات وہاں پر ہوئی، فلاں بات وہاں پر ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمزاد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی. حضور پھر آپ نے اس کا کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مسلمان کیا ہوا. جو تمہارے ساتھ وہ کرتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. میرا جن جو تھا، ہمزاد جو تھا، وہ نیک ہو گیا. اصل میں وہ شیطان کی ذریت میں سے ہوتا ہے.
وہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیطان نے عرض کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جنات، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک انسان، ساتھ ایک کیا ہے، جن پیدا ہوتا ہے، اور 9 اس کے علاوہ ہوتے ہیں، 9 اس کے کیا ہوتے ہیں، علاوہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی 3 مخلوقیں، کل مخلوقات کی تعداد جو مفسرین نے بیان کی 1000 ہے۔ کتنی؟ اس میں جتنا کچھ آپ کو نظر آتا ہے، وہ بلی ہے، وہ کتا ہے، وہ کچھوا ہے، ہاں جی، وہ مینڈک ہے، وہ کوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بعد فیملیز ہیں، یعنی ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کیا بھینس ہے، بھینس کی فیملی میں گائے ہے، کیا ہے، گائے ہے۔ اسی طرح بکرا ہے تو اس میں فیملی میں کیا ہوتا ہے، چھترا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح مختلف فیملیز ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ سبزی ہے تو سبزی کی بھی فیملی ہوتی ہے، سبزی کی بھی فیملی ہوتی ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، بس اتنا آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت نے 1000، کتنی جی، 1000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ چاہتا کروڑوں کو پیدا کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے تو کمال کر دیا، وہ فرمانے لگے کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں، ہر زمین پر اللہ کی مخلوق انسانوں کی جیسے ہم موجود ہیں ویسے ہی موجود ہے۔ ہر زمین پر فرمایا کہ ہر زمین کا آدم الگ ہے، ہر زمین کا نوح الگ ہے، نوح علیہ السلام الگ ہے، ہر زمین پر موسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر زمین کا محمد الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک روایت، کیا ایک روایت میں فرمایا ایسے، لیکن چلو ہم زمینی یہ لے لیں تو صرف اتنا ہے کہ 1000 مخلوقات اللہ کی زمین اور آسمانوں کے اندر، اس زمین اور آسمانوں کے اندر ہے، جن میں 3 مخلوقیں، کتنی؟ سب سے بیسٹ نمبر 1 مخلوق کون ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے سونا پیارا اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جیسا میں نے انسان کو بنایا ہے نا، ایسے میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، 3 مخلوقوں میں ایک ہیں فرشتے، نور سے بنے، کس سے بنے؟ نور سے بنے، انہیں بھی پر عطا کیے ہیں، نور کے پر ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے، ان کا کھانا بھی اللہ کا دیدار ہے، ان کا پینا بھی اللہ کا دیدار ہے۔ وہ چیزیں جو ہر بشر کے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی آنا ہوتا ہے، ہمیں پسینے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، رفع حاجت ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہر چیز سے فرشتوں کو پاک کر دیا، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سب سے پہلی مخلوق، سب سے پہلی مخلوق اللہ نے، حضرت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ کس کو جی؟ فرشتوں کو بنانے میں کیا باقاعدہ ان کو ایسی مخلوق کے بالکل تیار کر دیا۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ پہلی جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں صرف بننے کے حوالے سے، ورنہ فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہے ساری۔ تو کیا ہیں فرشتے؟ نوری ہیں، کیا ہیں؟ فرشتوں کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوسری مخلوق بنائی وہ جن ہیں۔ کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے، آپ کو بنائے جانے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے اپنی مخلوق
جنات کو پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ کس کو؟ ان کو رہنے کی جگہ دی، زمین پر بھی عرش پر بھی، زمین پر بھی۔ ان میں جو نیک تھے ان کو ترقی ملتی اور وہ فرشتوں میں جا بیٹھتے، فرشتوں میں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ ابلیس جو تھا، کیا اس کا نام عزازیل تھا؟ کیا تھا؟ وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ، لیکن عبادت گزار اتنا تھا کہ انہیں سٹیٹس جو تھا وہ فرشتوں کا مل گیا تھا۔ سٹیٹس کیا ملا تھا؟ فرشتوں کی کوئی ماں نہیں ہوتی، باپ بھی نہیں ہوتا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا۔ جنات کا باپ، جیسے آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اسی طرح جنوں کا باپ ابو الجنان ان کا باپ ہے، ان کا باپ ہے۔ یہ دو قبیلے ہیں، ایک قبیلہ ابو الجنان ہے جس سے جنات ہوتے ہیں، اور ایک قبیلہ شیطان کا ہے جس سے شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ بھی جنوں کی قسم ہے، یہ بھی جنات کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، فرشتے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، ان کی کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، لیکن جنات ان کا باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے۔ باپ بھی ہوتا ہے، بولنا ذرا۔ ابلیس کا باپ جو تھا اس کو شیر کی شکل دی تھی، انسانی ڈھانچہ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دو بازو ہیں اور کیا ہیں؟ پاؤں ہیں، شکل و صورت دی ہے اور ہمارا چہرہ بنا ہے، الحمدللہ یہ آسان تقویم ہے۔ لیکن جو پہلا جن جو تھا شیطانوں کا، جس سے ابتدا کروائی اللہ پاک نے، یعنی قبیلہ ابلیس جو تھا وہ بنا، اس کا والد بہادر تھا اور اس کو صورت جو عطا کی تھی وہ شیر کی عطا کی تھی۔ ماں بھی تھی اس کی، ماں اس کی بھیڑیا کی فیملی میں سے تھی۔ کس کی؟ بھیڑیا کی فیملی میں سے، یعنی پورا انسانی جیسے ڈھانچہ ہوتا ہے، جسد ہوتا ہے انسان کا اسے، اور اس کی شکل کیا تھی؟ بالکل کس کی؟ بھیڑیے جیسی، بھیڑیے جیسی۔ اس سے شیطان پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ لیکن اس کا ایک طریقہ تھا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی مخلوق نوری فرشتے ہو گئے، اور دوسری کیا ہو گئے؟ جنوں کو اور شیطانوں کو زمین پر بسا دیا، زمین پر رہتے تھے۔ کام یہ تھا کہ تم نے عبادت کرنی، فقط عبادت۔ ان کے بھی رشتہ داریاں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں، بھائی بھی ہیں، سارے کچھ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حالانکہ وہ عرشوں پر بھی جاتے تھے، اڑتے تھے، پر ملے ہوئے تھے، سفر کرتے تھے، زمین پر آ رہے ہیں، عرشوں پر جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اتنا قریب چلے جاتے کہ 7ویں آسمان تک چلے جاتے۔ کہاں تک جی؟ اللہ کا جہاں عرش الہی ہے اس کی شان کے مطابق، اس کی شان وہاں تک چلے جاتے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان میں پہلا جو تھا نافرمان ابلیس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو عزازیل تھا ابلیس بن گیا۔ کیا بنا؟ ابلیس بن گیا۔ اس کی جو ذریت تھی، اس کی اولاد جو تھی، وہ ساری شیطان قرار دے دی گئی، شیطان۔ اور وہ جو ابو الجنان تھا، ادھر جنات کا باپ، اس کی جو اولاد تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ ایسے تھے کہ اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے، جیسے ہمارے ہاں کچھ ہستیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں کہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ کیا تھے؟ شریر تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ جنات کا جو سلطنت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور ان کی جگہ پر میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ جنات کو ہٹا دیا اور کیا لے آئے؟ انسانوں کو لے آئے۔ یہاں سے حسد شروع ہوا۔ جس کے پاس منصب ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی مرتبہ ملا ہوتا ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ رہنا اس کو بھی نہیں دینے آپ۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ایسا ہوتا ہے، ایک حکومت بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، پھر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں ماننا، اس کو اتارنا ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال سے زیادہ تو نہیں جانے دیتے نا۔ حسد ہوتا ہے، طاقتیں ہوتی ہیں،
اسی طرح بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جنات پہلے مسنت پر تھے، کیا تھے؟ اللہ کے قرب میں تھے، غلطیاں کر لیں، کیا ہو گیا؟ گناہ کر بیٹھے، کیونکہ جنات میں وہ ہر چیز تھی جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی تھی، یعنی شہوت بھی تھی، کھانا پینا بھی تھا، رشتہ داریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا جہاد کے لیے، کس سے؟ شیطانوں سے جہاد کیا، اور جو سرکش تھے ان کو سمندروں کے اندر اور دریاؤں کے اندر ان کی تہ کے نیچے جو تھا پہنچا دیا، اور جو ان میں سے نیک تھے ان کو چھوڑ دیا۔ ادھر شیطان جو تھا اس کو مہلت مل گئی، کس چیز کی؟ اس نے کہا مجھے اجازت دے میں قیامت تک پھسلاؤں، تو اس کی ذریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ آئے، پہلا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ شیطان کے ساتھ، اور شیطان کیا تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ زمین پر انسان بھی آ گئے اور جن بھی آ گئے۔ سرکش جن جو تھے ان کی پہلی بات یہ تھی، وہ کہتے تھے کسی نہ کسی طرح انسان کو ہم نے آؤٹ کرنا ہے، اللہ کی نگاہ سے گرانا ہے۔ استغفر، کیا کرنا ہے؟ پورے ہیلے بیانے کرو، گرانا ہے، ذہن سازی کرو، خیالات پیدا کرو، وسوسے ڈالو۔ پوری آپ سورت پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، والناس پڑھ لیں، سارا کچھ آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ وہ وسوسے ڈالتے چھپ کر، کیا کرتے؟ اسی لیے آیت اتری نا، قل اعوذ برب الفلق، ہاں جی، قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان سے کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی فرمائی کہ تو اپنی امت کو بتا دے حبیب کہ جب ان کا دن ہو تو یہ پناہ مانگا کریں کہ ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں جو صبح کا رب ہے، جو کیا ہے؟ اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ جو لوگوں کا رب ہے، کیا ہے؟ لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا مالک الناس، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، فرمایا کہ میں اس شیطان مردود سے بچنا چاہتا ہوں جو چھپ کر وار کرتا ہے، دماغ میں سوار ہوتا ہے، دل پر سوار ہوتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن کو کوئی ایسی صورت و شکل یا ایسا جسم نہیں دیا کہ اس کے لیے کوئی مشکل ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کی طرح، کیا؟ ناک میں داخل ہو گیا، انسان کے پورے اندر داخل ہو گیا، دل اور دماغ پر وار کرتا رہا۔ پھر آقا نے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جیسے خون تمہاری جسم کے اندر چلتا ہے، فرمایا اسی طرح جو ہے جنات شیاطین جو ہیں یہ بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں، میں نے بتایا بالکل کیا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں، کبھی گاؤں میں گئے ہوں تو ہوا تیز چلتی ہے، کیا؟ وہ جب ہوا تیز چل ایک ہی جگہ پر گھومنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پنجابی میں کہتے ہیں واہ ورولا، اور ہوا کا وہ اس کو بگولا کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر۔ فرماتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ہوا کیا ہوتی ہے؟ جنات ہوتے ہیں۔ اپنی اصلی صورت میں اگر وہ آئیں تو جیسے میں نے کہا انسان سے ملتی جلتی ہے، انسان سے، لیکن انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا۔ اگر انہوں نے بدلنی ہو صورت تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا وہ سانپ بنتے ہیں، بکری بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن کیا وہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روح سے دونوں طرح معلوم ہوتا ہے، بالکل تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ داخل ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شریر جن ہے، اسے بھٹکاتا رہتا ہے، راستے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کے ساتھ بھی تھا یا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اسے مسلمان کر لیا، میں نے اسے کیا کر لیا ہے؟ اب کیا ہوا کہ جب میں نے کہا کہ وہ کہاں تک جا سکتے تھے؟ عرش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے آپ کو سولی چڑھانا چاہا یہودیوں نے، کس نے؟ اور آپ کے اواری بھی خرید لیے تھے،
وہ بھی بک گئے تھے، تو اللہ نے عرش پر اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو قرآن پاک سے ملتا ہے۔ اللہ نے آپ کا مقام جو تھا وہ بلند کر دیا۔ کہاں لے گئے؟ کون سے عرش پر؟ چوتھے عرش پر، چوتھے آسمان پر۔ اب کیا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بٹھا دیا تو جنوں پر قید لگ گئی اور شیطانوں پر قید لگ گئی کہ اب چوتھے آسمان سے آگے چوتھے تک بھی نہیں جائیں گے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے؟ چوتھے سے نیچے رہتے، لیکن خبریں چرا چرا کر لاتے جو اللہ حکم دیتا کس کو؟ فرشتوں کو۔ لوح محفوظ پر لکھا جاتا، جنات شیاطین جو تھے وہ سن کر آتے اور وہ کیا کرتے؟ کہنوں کو، جادوگروں کو، یاد رکھ لو یہ جادو کرنا کروانا، جادو کرنے والا کروانے والا کافر ہے۔ جو شخص، سن لو، جو شخص جادوگر کے پاس جائے اور اس سے پوچھے اپنے بارے میں، آج تو ہر بندہ یہ ہے نا، آپ تو دکانوں پہ ہر بندہ ہاتھ دیکھ لیتے، وہ کہتے ہیں دکھا یار ہاتھ، میں بتاتا ہوں کیا کتنا گناہ ہے۔ فرمایا شرک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا جس نے کسی کوئی جادوگر کے پاس چل کر گیا، اس سے بات کی، فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ جہنمی ہے، کافر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام جس نے جادوگر پر اعتماد کر لیا اس کے پاس چلا گیا، فرمایا کہ 40 کتنا جی؟ 40 یومن، 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیا نماز قبول؟ اگر توبہ کرے گا تو تبھی بات ہے نا، یعنی اتنی بات۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ، میں نے دیکھا ہے وہ جی فلاں بابے کے پاس، فلاں بابے کے پاس، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں نے سورہ جن کی تلاوت کیوں کی آپ کے سامنے؟ بڑے سادہ قسم کے لوگ ہیں ہم، ہمیں کوئی ایسے ہی کہہ دیتا فلاں جگہ پہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے۔ یہ جو بابے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں، استغفر اللہ، قرآن پاک کی الٹی آیات لکھتے ہیں، صورتوں کو الٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جادوگر جتنا زیادہ پلید رہتے ہیں اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں شیطان انہیں قوت زیادہ دیتا۔ یہ تو جنگ ہے۔ ایک طرف مومن ہیں، ایمان والے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کی مدد کے لیے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ کیا اتارے جاتے ہیں؟ اور ادھر شیطان ہے، شیطان کی مدد کے لیے شیطان اپنے جو ان کے لوگ ہیں شیطانی ٹولے، ان کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تو وہ باتیں سن کر آتے اور پھر کس کو بتاتے؟ وہ جو بابے زمین پر بیٹھے تھے جو غیب کی خبریں استغفر اللہ دیتے تھے، وہ آگے بتاتے۔ حدیث پاک میں ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ وہ سنتے ایک بات، کتنی سنتے؟ آگے 10 باتیں اپنی طرف سے لگا دیتے، 10 باتیں اپنی طرف سے لگا دیتے۔ اور وہ جو بابا ہوتا جو آگے سنتا وہ کیا کرتا؟ وہ 100 باتیں اور لگا دیتا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ تو اللہ رب العزت نے کالے جادو کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہاروت اور ماروت زمین پر اتارے گئے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ آیات ہے قرآن پاک کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ نہیں کالا جادو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو ہم میں نہیں، مسلمان نہ اس پر کیا کرتا ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کالا جادو جو قرآن پاک کی آیات استغفر اللہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ مس یوز کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، پاؤں میں باندھتے ہیں، واش روموں میں لے کر جاتے ہیں، خون سے لکھتے ہیں۔ آپ نے کہا وہ ایسے ہی، اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں آیا ہوں یہ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں الو کا خون چاہیے۔ کیا چاہیے جی؟ اب الو کے خون سے انہوں نے کیا کرنا؟ استغفر اللہ، کیا کرنا؟ اور جتنے استغفر اللہ یہ زانی ہوتے ہیں، اولاد لوگوں کو نہیں ہوتی تو لوگ لے جاتے ہیں جی، عورتیں چلی جاتی ہیں جی، وہ ان کا کام، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، زنا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم بتائیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کی مدد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ان کی مدد کرتا ہے۔
اور شیطان نے تو تحیک اس وقت کر لیا تھا کہ میں نے گمراہ کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنات جو تھے اوپر گئے. کہاں گئے؟ اوپر. پہلے آسمان پر گئے نا جب، تو آگے سے انہیں گولے پڑے، جس کو ستارہ کہتے ہیں. کون سا نام اس کا؟ شہاب. کیا ہے وہ؟ پڑا. زمین پر واپس آئے، راستے بند ہو گئے، آسمانوں پر نہیں جا سکتے. حیران ہو گئے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو وہاں تک تو ہم جا سکتے تھے، پابندی تو کہاں تک تھی؟ چوتھے آسمان سے نیچے نیچے رہنا ہے. یہ آج کیا پابندی لگ گئی کہ ہم آسمانوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتے؟ یہ باتیں سن ہی نہیں سکتے. شیطان نے اور جنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سارے مشرق اور سارے مغرب میں پھیل جاؤ، تلاش کرو کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہاں سے کیوں روکا گیا ہے، وہاں کیوں نہیں جانے دیا. تو سب کے کہاں نکل گئے جی؟ تلاش میں. اس دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وہاں میلہ لگتا تھا، منڈی لگتی تھی، اور حضور جاتے، لوگوں کو جمع کرتے، تبلیغ کرتے. کیا کرتے؟ تبلیغ کرتے. حضور تبلیغ کر کے واپس آ رہے تھے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. کون سی نماز کا؟ آقا علیہ السلام نے ایک کھجور کے نیچے نماز جو تھی صحابہ کرام کو کہا کہ آؤ ہم نماز پڑھ لیں. جب آقا نماز پڑھنے لگے، سرکار نے اللہ اکبر کی، نماز شروع کی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور سورہ رحمان پڑھی. تو وہ گروہ جو ڈھونڈتے پھرتے تھے بھی کیا وجہ ہے، ہم اوپر کیوں نہیں جا سکتے، کیوں پابندی لگ گئی، جب انہوں نے سورہ رحمان کو سنا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. حضور پڑھتے گئے، جنات سنتے گئے. وہ آیت آئی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور آگے جن کا آیا کہ ہم نے جن کو شعلے سے پیدا کیا ہے، معارج سے پیدا کیا. کس سے؟ آگ سے پیدا کیا. اور آگ لکڑی والی نہیں، لکڑی والی آگ یہ شعلہ ہے. یہ کہ اس میں دھواں نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بٹی دیکھنا جہاں پر لوہا پگھلایا جاتا ہے، اس آگ کا کلر چیک کرنا، اور اپنی جو آپ گیس جلاتے ہیں یا لکڑی جلاتے ہیں اس سے آگ نہیں. فرمایا یہ شعلے سے پیدا کیے گئے. وہ سنتے گئے. یہاں پر آیا ہے قرآن پاک میں کہ نفر من الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا. فرمایا وہ جو وفد تھا، نفر یہاں پر ہے، نفر کا معنی علماء نے کیا ہے کہ ان کی تعداد 7 سے 9 تھی. کتنی تھی؟ وہ 9 جن تھے. کتنے؟ قرآن سنتے گئے اور ان کا دل بدلتا گیا. اور وہ سارے جن جو تھے، 9 جن جو ایک جماعت تھی، وہ یہودی تھے. کیا تھے؟ یہودی تھے. وہ کہنے لگے وہ جو تورات پڑھی تھی موسیٰ کلیم اللہ سے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر کلام ہے جو یہ شخص پڑھ رہا ہے. اور کہنے لگے کہ یہ جو فقالو انا سمینا، فقالو بولے انا سمینا، جو ہم نے سنا ہے، قرآن یہ جو پڑھا جا رہا ہے، جس کی قرات کی جا رہی ہے، کہتے ہیں عجبا، یہ تو ہم نے عجیب ہی سنا ہے، اس جیسا تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے. وہیں پہ کلمہ پڑھنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر وہ اپنے وفد کی طرف، وہ وفد جو تھا اپنے قبیلے کی طرف لوٹا. وہاں جا کر بتایا، جس کو قرآن پاک نے یہاں کوٹ کیا سورہ جن میں. فرمایا قرآن پاک نے محبوب کو بتایا کہ جن آپ کو سن کر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا ہے کہ ایک قوم ہم جو آسمانوں پر نہیں جا سکتے اور آج کے بعد نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب آ گئے، وہ آخری نبی آ گئے. آخری نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا تھا، ان کے بعد آسمانی خبروں پر پابندی ہوگی. بس وہ خبر ایک ہی ہے جو قرآن پاک کی صورت میں اترے گی، کوئی اور خبر نہیں لے سکتا. تو یہ وفد کتنا تھا؟
9 افراد پر 9 جنات پر مشتمل تھا۔ پھر آقا نے تبلیغ کی، مزید تبلیغ کی، اور پھر کیا ہوا، آقا طائف کی وادی میں گئے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہاں جا کر، کیونکہ مکے والے نہیں مان رہے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، وہ مجنو کہتے تھے، وہ کہتے تھے آپ پر استغفر اللہ جنات کا سایہ ہے۔ کیا ہے جنات کا؟ یہی وجہ ہے جو سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تلاوت رک گئی تھی، اور یہ وحی یعنی بالکل وحی نہیں آ رہی تھی، تو وہ کہتے تھے استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب حضور سے روٹھ گیا ہے، وہ کہتے محمد سے۔ اور ایک عورت بدبخت تھی، اس نے کہا کہ لگتا ہے محمد کے استغفر اللہ استغفر شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تو یہ سورۃ اتری والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ سونیا تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، تیری ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا۔ حال یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے جیسے گھڑیاں آگے بڑھتی جائیں گی، ساتیں آگے بڑھتی جائیں گی، منٹ گھنٹے مہینے دن سب آگے بڑھتے جائیں گے، محبوب ہم آپ کا ذکر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جن ہے، نہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ معاشرہ جنوں پر یقین رکھتا تھا، اور وہ معاشرہ یہ سمجھتا تھا کہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا ہے، منتر پڑھو۔ تو حضور آ گئے تھے، آقا حق اور سچ لے کر آ گئے تھے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ کیا کرتے، ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کوہ صفا پر، جہاں آپ عمرہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو وہاں جو صفا کا پہاڑ ہے نا، اس پر کچھ کفار بیٹھے تھے، ولید بیٹھا تھا، عتبہ بیٹھا تھا، ابو جہل بیٹھا تھا، تو حضور کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور کا جب حضور کا گزر ہوتا تو آقا تبلیغ کرتے، کیا کرتے؟ تبلیغ کرتے۔ آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ طیش میں آ گئے، گرم ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تیرا رب کہاں ہے؟ تیرا رب؟ آپ نے فرمایا میرا رب میرا جو شاہ رگ کے قریب ہے۔ شاہ رگ کے کہاں ہے؟ اس وقت ابو لہب جو تھا وہ بت کو اٹھا لایا، اپنے یہاں پر گردن کے پاس کر کے کہنے لگا محمد تیرا رب تو نظر نہیں آتا، تیرا رب استغفر اللہ نظر نہیں آتا، دیکھ میرا رب میری گردن کے ساتھ ہے۔ پھر استغفر اللہ وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا۔ جب ایسی بات ہوئی اپنے بت کو رکھا تو بت جو تھا اچانک ہلنے لگ گیا۔ بت اچانک جب وہ ہلا نا تو اس سے غلیظ باتیں نکلی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا، آقا کی شان میں توہین کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے سنا، حضور نے سنا، حضور چپ رہے اور کافر خوش ہو گئے، کافر خوش ہو گئے، حضور واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ بت کو کیا ہو گیا، یہ بولنا شروع کر دیا اس نے، اور آپ کی توہین کی بت نے، یہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں اس کے اندر شریر جن تھا۔ کیا تھا؟ جن، جو شریر تھا، شیطان تھا، اور وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ ہماری شان اس دنیا میں کم نہیں کرے گا، اس سے بھی بڑھا دے گا۔ فرماتے 3 دن صحابہ اکرام پر بڑے مشکل گزرے، کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا تھا، بڑے مشکل گزرے۔ 3 دن کے بعد ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضور میں مسعر ہوں، میں جن ہوں۔ کیا ہوں؟ جن ہوں، اور وہ جن جو بولا تھا آج سے 3 دن پہلے وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، وہ بدبخت شیطانوں میں سے تھا، آپ کا دشمن تھا، مجھے پتا چلا اس نے آپ کی توہین کی ہے، تو میں وہاں سے آیا ہوں اس کو قتل کر کے آپ کی بارگاہ میں۔ حضور آج ایسا کریں گا، جب صبح ہو نا تو آپ آ جانا، جیسے وہ بت اس میں داخل، بت اندر اس کے بت کے جن داخل ہو گیا تھا، شریر جن، اب میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ جب آپ گزریں گے تو آپ وہی کہنا قولوا لا الہ الا اللہ،
وہ اپنے بت کو اٹھائیں گے اور وہی کہیں گے نا کہ آج پھر کچھ ایسا ہی ہو تو پھر میں آپ کی شانوں کو بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر بڑی مشکل گزری، صحابہ کرام سوئے نہیں، وہ کہتے تھے کہ جلدی ہو۔ ان ظالموں نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا، جلدی ہو اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو جناب رسول اللہ صحابہ کرام کو لے کر پھر وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر پھر اسی طرح کا معاملہ کیا تو کہنے لگا، ابو لہب کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب نظر نہیں آتا اور ہمارے بت نظر آتے ہیں، دیکھ۔ پھر وہ بت جو تھا وہ ہلنے لگا اور ہل کر کہنے لگا کہ لوگوں سن لو، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ وہ حضور کی شانیں بیان کرنے لگا، حضور کی شانیں بیان کرنے لگا۔ جب آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کرنے لگا، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم نے بتایا، سن لو، تمام تر مخلوق مجھے جانتی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بات عرض کی آپ کے سامنے میں نے کہ جنات کا وجود قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اب آخری بات صرف 1 منٹ میں وہ مکمل کر دوں گا، کیونکہ اتنا بیان کیا ہے اور اس کا لب لباب نہ بتاؤں تو اس پر بہت زیادہ میں نے تیاری تو کی ہوئی تھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر جنات ہیں یا ہمارے گھر میں جنات کا سایہ ہے تو کسی بابے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کہیں گے پھر کس سے رابطہ کریں؟ اور یار قرآن سے رابطہ کریں۔ کس سے رابطہ کریں؟ سورہ جن ہر روز تلاوت کر لو، ہر روز تلاوت کر لو۔ اگر کوئی جنات رہ جائے تو میرے پاس آ جائیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں بڑا سخت مسئلہ ہے، پھنس گئے ہیں، بڑے بابوں کے پاس گئے ہیں جی، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، طریقے پر آپ عمل کر لینا، انشاءاللہ کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ طریقہ کیا ہے کہ نماز تہجد پڑھا کریں۔ کیا؟ نماز، یہ تہجد نماز فجر سے پہلے ہے۔ نماز تہجد میں 21 مرتبہ، کتنی؟ سورہ جن پڑھیں۔ سورہ، آپ کہیں جی بڑی مشکل ہے، وہ یاد کیا، کتنی آیتیں بتائیں میں نے؟ 28 آیتیں۔ اچھا بابے کے پاس اتنا دور چلے جانا ہے، پیسے خرچ کر کے آ جانے ہیں، یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، 2-3 دن لگائیں، 4 دن لگائیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ کتنی مرتبہ جی؟ بولنا ذرا، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ تلاوت کریں۔ کتنا؟ یہ اس کا طریقہ بھی ہے، وہ کیسے کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں 6 مرتبہ، کتنے؟ دوسری رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری کتنا ہو گیا جی؟ 11۔ پھر آگے تیسری رکعت میں 4 مرتبہ، پھر آگے چوتھی رکعت میں یہ 2 کر کے پڑھنی، چوتھی میں 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اور پھر کتنی رہے گی پیچھے؟ 2، تو پھر جو 2 ہوں گی اس کی یہ کتنی بنے گی؟ تقریباً 5ویں رکعت کے اندر کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ، گن لو پورے 21 مرتبہ ہو گئے ہیں۔ یہ آپ 28 دن کریں۔ کتنے جی؟ بڑے سے بڑا کوئی ظالم جن بھی ہے نا، ہماری زبان میں جو عامل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چوڑا جن ہے جی، عیسائی جن ہے جی، وہ چھوڑتا نہیں، اس کی ایسی کی تیسی، کیوں نہیں چھوڑتا؟ آپ پڑھیں، اور ہر روز آپ کہیں جی بڑا لمبا کام بتا دیا، بس چھوٹا پھر بتا دیتا ہوں۔ ہر روز اگر جن نظر آتا ہے، کوئی ایسی بات ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آپ کہتے ہیں جی بڑا سخت قسم کا مسئلہ ہے، تو پھر جب پہنچے نا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 70 مرتبہ اس کو دہرائیں۔ کتنی مرتبہ؟ پانی پر دم کر لیں، تیل پر دم کر لیں، تیل مریض کو لگا دیں، مالش کروا دیں، اس کو بعد میں گرم پانی کے ساتھ، کیونکہ آج کل سردی ہے، نلا دیں، پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں۔ اگر جن رہ جائے تو میرے پاس آ جانا۔ بات لمبی تھی لیکن مختصر کرنی پڑی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔